ایک آپ کا قول پوری کتاب ہے. یہاں تو بہت ساری کتابیں انسان لکھ لیتا ہے لیکن قول نہیں بن پاتا، لیکن یہاں علی کا ایک قول پوری کتاب بن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہ رہتے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر مسلسل یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ فیملی پلاننگ کیجئے، 2 بچے ہوں تو ٹیکس لگا دیں، 3 بچے ہوں تو ٹیکس لگا دیں، رزق کے معاملات متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہاں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو پھر جانور اور بیوقوف تو زندہ ہی نہ رہتے. رازق تو اللہ ہی ہے، وہی رزق دینے والے. کیا خوبصورت اظہار بندگی ہے. پروردگار کو کیا حسین پیرائے میں پکارا ہے علی نے. رزق ہی سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. یعنی یہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے کام کاج کے لیے پورا دن مگن رہو، اپنے کام سے انصاف کرو، ڈنڈی نہ مارو، حرام خوری نہ کرو، صحیح طرح سے رزق حاصل کرو حلال ذرائع سے، اپنی نوکری کو حلال کرو، اور جب رزق مل جائے تو رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جس نے تمہیں یہ نوکری دی، جس نے تمہیں یہ سعادتیں دی کہ تم رزق کما سکتے یا رزق حاصل کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. پھر اللہ کی بزرگی، پھر اللہ سے محبت. پھر فرماتے ہیں کہ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے. یعنی اگر ہمیں یہ خوف ہو جائے کہ ہم پر موٹاپا آنے والا ہے یا فلاں کھانا کھانے سے ہماری صحت پر کوئی اثر پڑے گا تو ہم چھوڑ دیتے، لیکن عذاب کے خوف سے ہم گناہ نہیں چھوڑتے. پھر فرماتے ہیں کہ جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں کہ جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو. محفلیں سجا کر اچھے اچھے لوگوں کو بلا کر یہ نہیں ثابت کیجئے کہ آپ مومن ہیں، اپنی تنہائی میں دیکھیے کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، تنہائی پاک ہے کہ نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہو رہا تنہائی میں، کوئی برا کام تو نہیں ہو رہا، تب آپ پاک ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں. ایک تو تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وقت سے پہلے چاہتا ہے. جو تقدیر میں ہے اس سے زیادہ کی حوث ہو جاتی ہے، اور جس کا وقت نہیں آیا اس کے بارے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں ملا. اسی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے. اب بتائیے آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں، بڑے اسکالرس کی، بہت بڑے بڑے جو فلسفی ہیں، اور وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ انسان کی مشکلات کا حل اس میں مضمر ہے، اگر وہ یہ راستہ اختیار کر لے تو ایسے حل ہو جائیں گی اس کی ساری پریشانیاں. لیکن حضرت علی نے تو کتنے آرام سے آپ کو بتا دیا کہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. ضرورت پوری ہو جائے تب بھی، اور ضرورت پوری نہ ہو تب بھی. اب آپ اس میں حکمت دیکھیے کہ جو اپنی ضرورت کے تحت اللہ کو پکار رہے نا سے، وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ایک طریقے سے. اسے تو بس اپنے مطلب کے حل ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد اللہ کو بھول جائے گا. تو صحیح فرمائے کہ جو ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے وہ ضرورت پوری ہو جانے پر بھول جائے گا، کیونکہ ضرورت اس کی ہو گئی پوری. اور جب ضرورت پوری نہیں ہوگی تب بھی بھول جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میری ضرورت ہی پوری نہیں کر رہا. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، یعنی اس دنیا کی بات کریں، اس دنی کی. دنیا دنی سے نکلی ہے، دنی کمینے کو کہتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا. ناظرین کرام، جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے، یعنی جو آپ حلال کام کر رہے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا، اور جو حرام کیا ہے اس پر تو عذاب ہی ہوگا.
پھر کیا خوبصورت فرماتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں کہا میرے آقا نے کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ نہیں ہے۔ رسول کی صحبت، رسول کی عادت، رسول کی گفتگو، رسول کا کلام، رسول کا بیان، رسول کی زبان اقدس کو جس علی نے چوسا ہو، اس زبان سے تو ایسی حکمت کی موتیاں سامنے آئیں گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا، یعنی ہم چونکہ ایک دوسرے کی نیت نہیں جانتے ہیں، تو کیا خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا تو تم ایک دوسرے کو دفن تک نہیں کرتے، یعنی اتنی نفرت رکھتے ایک دوسرے سے۔ اللہ کی کیا اس میں خوبصورت مشیت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ دلوں کا حال صرف وہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر فرماتے ہیں کہ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے، اگر کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کم اہمیت دی تو پھر آپ مغرور کہلائیں گے، بھائی ان میں تو بڑا غرور آ گیا، بڑا تکبر ہے، اکڑتے ہیں جی، بات ہی نہیں کرتے۔ اور اگر زیادہ دے دی، ارے پتہ نہیں ہمیں میں کچھ ہوگا جو یہ گرے جا رہے ہیں ہمارے یہاں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے وہ مصیبت نہیں، رحمت ہے، اور جو نعمت تمہیں اللہ سے غافل کرتے وہ نعمت نہیں، مصیبت ہے۔ خواتین سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو کام تم خود کر سکتے ہو جہاں تک ہو سکے اس کی ذمہ داری اپنی عورتوں پر نہ ڈالو۔ اپنی عورتوں سے مراد یہاں پر آپ کی بیوی ہے، اپنی عورتوں پر نہ ڈالو، کیونکہ عورتوں کی یہ عادت ہے کہ یہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی ہیں اور شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں۔ عورتوں ہی سے متعلق ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین خصوصیات جو مرد کی بدترین خصلتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے آپ، جو اگر یہ چیزیں مرد میں ہوں تو کتنی بری ہے، لیکن عورتوں میں آ جائیں تو کمال ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں غرور، بزدلی اور بخل۔ اگر عورت مغرور ہوگی تو اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا، اگر بخیل ہوگی تو اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر پیش آنے والے خطرے سے خوفزدہ یعنی ہوشیار رہے گی۔ اور ایک بات جو میں اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک خوبصورت قول ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، جو یعنی کم از کم میرے وجود کو تو لرزا کے رکھ دیتا ہے، آپ بھی اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ جس کپڑے سے اس کا کفن بنا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے، اتنا مگن ہے انسان۔ ناظرین کرام، رجب کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر آج کے پروگرام کی ابتدا، اور